بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ناظرین گرامی، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ انسان صرف اصل میں اللہ کا وفادار ہو، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانے اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائے، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائے، یعنی اس کا سر کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس کا مقصد ہی پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی، یعنی آپ زندگی سے ایک ناکامیاب انسان لوٹ کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کا معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی بھی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کے جیسا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔ میں 3 اسپیکٹس بتاؤں گا، اسپیکٹس جس سے بندے کو یہ آقا کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ بندے کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اس کی وفاداری مجھ پر فرض ہے، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ بندے کا تیسرا ذمہ داری ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے۔ جو طریقے ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ اب آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم کا سارا لباب یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے اور بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کو تم پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے، وہ ہستی اللہ کی ہے۔ عبادت کا مطلب اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر ذرا میرے سوالات کا جواب دیتے جائیے۔ آپ کے پاس ایک نوکر ہے، آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھتا کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے، یعنی ریپیٹ کرتا ہوا چلا جائے؟ آقا اسے کہتا ہے کہ جا کر فلاں آدمیوں کے حق میں ادا کر، یعنی اس کا حق اسے ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں بلکہ وہ کڑے آقا کو جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ ایک
انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ حکم سن کر بس وہی کڑے کڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ یہ ریپیٹ کرتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے، 20 مرتبہ پڑا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کی قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یعنی ایک نوکر ہے، وہ دن رات عبادت کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور میں نے جس طرح آگے ذکر کیا کہ یہ جپتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے، ریپیٹ کرتا رہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، اور وہ اس نظام کو برپا کرنے کی اور اس نظام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ اصل میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں، اس کو عبادت گزار نہیں کہتے۔ یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑے جاتا ہے، 1000 دانہ تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد و عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائے جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے، اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہے۔ اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلے کہ خدا کے نزدیک جائز کیا اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت ہے، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنے بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق کی بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔
بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقررہ نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام میں اور ہر شکل میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی و اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنا چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ 1 مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے نہیں دور ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے، اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں بس جان ہی نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا نہ ہو یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائے مگر خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری و اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اس پختہ عزم کے ساتھ اور ارادہ کر لیں کہ عبادت کا جو مفہوم ہم نے سمجھا یہ ہے اور آپ نے جو سمجھا ہے، انشاءاللہ